اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر مندرجہ ذیل احکامات نازل کیے تھے۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 قتل نہ کرنا، نمبر 3 چوری نہ کرنا، نمبر 4 جادو نہ کرنا، نمبر 5 کسی کو غلط جرم میں ملوث کر کے جھوٹی شہادتوں کے ذریعے سزا نہ دلوانا، نمبر 6 پاک دامن پر تہمت نہ لگانا، نمبر 7 میدان جنگ سے نہ بھاگنا، 8 سود نہ کھانا، نمبر 9 زنا نہ کرنا، اور نمبر 10 سبت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ترمذی کتاب الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ نے مصریوں کی زندگی مختلف عذابوں کے ذریعے تنگ کر دی۔ اب وہ بہت تنگ آ چکے تھے۔ ان عذاب کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو کھاتوں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانے، پھر جا پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارے لائق، اور اگر پہنچتی برائی تو نحوست بتاتے موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے ساتھ والوں کی۔ سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کی، ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈی، چچڑی، مینڈک اور خون، بہت ساری نشانیاں جدا جدا دیں۔ 7واں پارہ ہے، سورہ اعراف، آیت نمبر 130 اور 133۔ اتنی نشانیاں رب عظیم کی دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانے اور یہی کہتے رہے یہ تو جادو ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے نشان بصیرت کے لیے آ پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے اپنے جی میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ صحیح ہیں، ظلم اور غرور کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ پس دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ 28واں پارہ ہے، سورہ القصص، آیت نمبر 36 اور 37 سے۔ فرعون اور اس کے ساتھی یہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق و صداقت کے سچے داعی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی دعوت حق کو قبول کر لیا تو ہماری ساری شان و شوکت، رعب اور بادشاہت جاتی رہے گی، پھر پوری بنی اسرائیل کی قوم آزاد ہو کر ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نکل جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہمیں غلام بنا لے اور اپنے بدلے نکالے۔ فرعون اسی وجہ سے خوفزدہ تھا اور نئے نئے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ معاملہ بہت بگڑ گیا تو رب جلیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب روانگی کا حکم دیا۔